رحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المرتل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ اس طرح اس لیے ہے تاکہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو قوی رکھیں، اور ہم نے اس قرآن کو ترتیل کے ساتھ اتارا ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تلاوت قرآن فرماتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ ایک ایک لفظ سمجھ میں آ جاتا۔ ناظرین کرام، آج ہم یکے از معماران پاکستان، مجاہد آزادی، ادیب، خطیب، مفسر، محدث، عاشق رسول، ایک عظیم صوفی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، دین حق کی تبلیغ اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اس پاکستان کی تحریک میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں تو جب ان کی حیات پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ایک طلسماتی شخصیت ہے اور ملکوتی صفات کی حامل شخصیت۔ ان کا اور کچھ میں تعارف نہ بھی کرواؤں تو عظیم عاشق پاکستان جناب آزاد بن حیدر ایڈوکیٹ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی چند ماہ پہلے، شاید 1-2 ماہ پہلے انتقال ہوا ہے، انہوں نے ایک انسائیکلوپیڈیا ان کی شخصیت پہ مرتب کیا ہے۔ یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ 1300 صفحات پہ مشتمل ان کی خدمات جو ہیں ان پہ یہ لکھا گیا ہے یہ کتاب۔ اور یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہماری نوجوان نسل و ہمارے اسکالرز نے تحریک پاکستان کا شاید کوئی گوشہ ہو جو اس میں بے نقاب نہ کیا ہو، اور وہ ساری خدمات اور قائد اعظم اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر زکوڑی کی اور پیر مانکی شریف صاحب اور جتنے ہمارے بزرگان تھے، ان سب کا تذکرہ اس کتاب میں بھی جو ہے وہ کر دیا ہے آزاد بن حیدر نے۔ پچھلی مرتبہ جب ہم نے حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام کیا تھا تو وہ ہمارے ساتھ کراچی سے وہ شامل ہوئے تھے ہمارے اس پروگرام میں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص سایہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کا کون سا کونا تھا جہاں قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق وہ نہ گئے ہوں؟ ایسے سحر انگیز وہ خطیب تھے، جس جگہ جاتے تھے لوگوں کے ذہنوں میں ایک انقلاب بپا کر دیتے تھے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خاص طور پر فاتح سرحد کا خطاب دیا تھا، اس لیے کہ جب سرحد کا ریفرینڈم تھا جو تھا ہمارا صوبہ NWFP، اس وقت اس صوبے میں جس طرح ایک تحریک اٹھی ہوئی تھی تحریک پاکستان کے خلاف، کچھ علماء جو تھے وہ بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور 1-2 اور جو سیاسی جماعتیں اب بھی پاکستان میں ہیں ان کے بزرگ بھی بے انتہا مخالفت کر رہے تھے۔ وہاں قائد اعظم نے خاص طور پہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور پیر صاحب مانکی، پیر صاحب زکوڑی اور دیگر جو بزرگ تھے ان کے ساتھ مل کے، اور یکاتوت والے جو تھے شاہ صاحب، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک جو تھی مہم چلائی، اور اس میں اتنے کامیاب اللہ کے فضل سے ہوئے کہ ان کو جو تھا فاتح سرحد کا خطاب دیا گیا۔ حیران ہوتا ہوں کہ اتنی مصروفیات کے بر صغیر کا کوئی کونا ایسا نہیں، راس کماری سے لے کر خیبر تک اور سلٹ سے لے کر کلکتہ تک اور ڈھاکہ تک، پورے بر صغیر کا کونا کونا، کوئی شہر، کوئی قریہ بستی نہیں جہاں نہ گئے ہو۔ اس کے باوجود 40 کے قریب انہوں نے کتب بھی مرتب فرمائیں، اور وہ زمانہ تھا کہ خطوط لکھے، اور قائد اعظم تو ان کے عاشق تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1900
46 میں جو ایک بڑا سخت موڑ آیا تھا جس نے بر صغیر کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا اور پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی، وہ 1946 کی بنارس سنی کانفرنس تھی، جس میں مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، محدث کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ نے جس میں صدارت کی تھی، اور وہاں علماء اہل سنت اور پیران نظام نے اس وقت اعلان کیا تھا اگر قائد اعظم بھی مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں تو ہم اب پاکستان بنا کے چھوڑیں گے، اور پھر ان کی کوششوں محنتوں سے یہ جو ملک تھا یہ بن گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا خون جن کی رگوں میں تھا، اور پھر انہی کے بزرگ تھے جنہوں نے حضرت مولانا فضل خیر آبادی کے ساتھ مولانا فیض احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بزرگ تھے جنہوں نے مولانا فضل خیر آبادی کے ساتھ مل کے جہاد 1857 میں بہت بڑی خدمات سار انجام دی تھی۔ ناظرین کرام، جب ان کی پڑھتا ہوں تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے ان کے حیات کو پڑھتے ہوئے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جن کے اخلاص جو تھے وہ کوہ صفا تھے اخلاص کے، اور مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ تحریک خلافت اور تحریک جہاد کشمیر میں اور تحریک پاکستان میں تو حصہ لیا ہی۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، اور وہ جو دستوری خاکہ ایک بنا تھا علماء کے 22 نکات جو مشہور ہیں ان میں بھی مولانا شامل تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر رہے۔ اتنی خدمات ہے جو میں نے عرض کیا نا کہ 1300 صفحے کی کتاب جو ہے انسائکلوپیڈیا ہے ایک جو ان کی خدمات پہ ہے۔ آج ہم حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک کریں گے۔ مجھے سعادت نصیب ہوئی، میں نے 2 مرتبہ ان کی زیارت بھی کی تھی اس دور میں، جمعیت علماء پاکستان کے بانیوں میں سے تھے۔ ان کی اتنی خدمات ہیں، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اور جب میں پھر اپنی بریک سے واپس آؤں گا تو آپ کو ایک دلدوز واقعہ بھی سناؤں گا کہ ہم اپنے محسنوں کی خدمات جو ہے ان کو کیسے بلاتے ہیں، کیسے ظالم لوگ ہیں، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں، آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں لاہور اسٹوڈیو سے جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی، اقبالیات کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ پروفیسر محمد یوسف عرفان جن کا بر صغیر کی تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے، اور ملتان سے جی مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب ملتان اسٹوڈیو سے۔ ان کا بھی مولانا عبدالحمد بدایونی پہ بڑا گہرا مطالعہ ہے، اور آخر میں مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت جو ہے وہ حافظ سہیل نظر کی آواز میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مولانا عبدالحمد بدایونی ملکوتی صفات کی حامل شخصیت۔ جی بھائی صاحب، بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن کروا دیا۔ عرض ہے کہ یہ جو تحریک پاکستان سے تھی، پاکستان کے قیام کی جد و جہد تھی، یہ بیک وقت سیاسی جنگ بھی تھی اور نظریاتی جنگ بھی تھی، یعنی دونوں محاذوں پر مسلم لیگ کو جنگ لڑنا تھی، کنونس بھی کرنا تھا اور پولیٹیکلی لوگوں کا اوپینین بھی ون کرنا تھا، اور اس کے ساتھ پھر کانگریس اور انگریز کے ساتھ ان کی جو سازشیں تھیں ان کا تدارک بھی کرنا تھا۔ بھائی صاحب، قائد اعظم کے وہ سپاہی جو سارے محاذوں پہ سرگرم تھے ان میں مولانا عبدالحمد بدایونی ہیں۔ واہ! یعنی سیاسی محاذ، عوامی محاذ اور نظریاتی محاذ، اور اتنی بڑی شخصیت تھے۔ 1898 میں آپ پیدا ہوئے اور مدرسہ قادریہ کانپور سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جیسے آپ نے بتا بھی دیا، اور طبیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتا دو، میں ان لوگوں کو پڑھتا ہوں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ سوتے کب تھے، یہ لکھتے کب تھے؟ یعنی انگلینڈ بھی گئے، مصر بھی گئے، شام بھی گئے، فلسطین بھی گئے، اور روس بھی گئے، چین بھی گئے، اس کے بعد سعودی عرب میں وہ جو ٹیکس ایک زمانے میں لگ گیا تھا بہت زیادہ حاجیوں پہ، وہ بھی ذرا ختم کرایا، اور فلسطین کی آزادی میں بھی۔ یہ کہاں تھے جی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی خاص قدرت کی برکت ہوگی کہ ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے؟ ویسے ایسے ہی ان کی کوششوں میں برکت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی، حسن نیت اور اخلاص جو ہے وہ آپ کے اعمال میں برکت دے دیتا ہے، اور اللہ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہی کاوشیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان سے زیادہ نتائج اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو ان کی شخصیت میں جو زہد و تقویٰ میں نظر آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے روحانی تربیت حاصل کی۔ اپنے زمانے کی بڑی شخصیت تھے خواجہ نصیر الدین رامپوری،
اور ان کے ساتھ ان کی نسبت تھی جن کے یہ سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں خلیفہ بھی تھے. حکیم اجمل خان صاحب سے انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی, اور جب تاریخ خلافت کا ماحول بنا تو سیاست کا آغاز کیا, اور آگے چل کر کے پھر کانگریس کو چھوڑ دیا صرف اس بنیاد پہ, جمعیت علماء ہند کو چھوڑا, جمعیت علماء ہند کا حصہ تھا اس لیے چھوڑا کہ بندے ماترم کا جو ہے ترانہ یہ سیاسی نہیں نظریاتی ایشو ہے. نہیں, جمعیت علماء ہند میں یہ کبھی نہیں رہے, یعنی جمعیت علماء ہند بھی ایک طرح سے کانگریس کا حصہ تھی, کیونکہ تاریخ خلافت کا تھا نا, تو وہ ایک ہی فورم تھا, تو اس سے الگ ہو گئے, کیونکہ اسی سے یہ موقف سامنے آیا نا کہ یہ جو ہے یہ ایک سیاسی ایشو ہے, نظریاتی ایشو نہیں ہے, اور مولانا کا موقف اس کے بالکل برعکس تھا. اچھا, اس کے بعد 37 میں انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا, اور مسلم لیگ میں ان کا اتنا ایکٹیو رول تھا کہ جب الیکشن ہوا تو بدایوں وہ جگہ تھی جہاں سے 100% مسلم لیگ کو ووٹ ملے, اور اسے قائد اعظم نے منی پاکستان قرار دیا. یعنی یہ عالم. اور جب 38 میں قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہر ضلع سے, ہندوستان کے ہر ضلع سے ایک ایکٹیو کارکن کو لیا جائے تاکہ مسلم لیگ کو فعال کیا جائے, تو بدایون سے جس کو لیا گیا وہ مولانا عبدالحمد بدایونی تھے. یعنی قائد اعظم کا ان کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد تھا. تو جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے جس طرح مسلم لیگ کی کیمپین کو چلایا, جیسے آگے ہم تفصیل سے ذکر بھی کریں گے, اور سرحد کے اندر اور بقیہ علاقوں کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. قاتلانہ حملہ بھی صبح سرحد میں ہوا تھا, بلا شبہ وہ بھی تھا, اور اس میں یہ بچ گئے. بلکہ اس کے اندر میں یہ عرض کروں, اب دیکھیں ان کی اپروچ کیسی تھی. جب قائد اعظم نے ان کی ڈیوٹی لگائی, وہ سرحد گئے, تو وہ وہاں بھی ڈاکٹر خان صاحب سے بھی ملے جو غفار خان کے بھائی تھے, ان کو کنونس کیا, ان کو پورا سمجھایا بھئی آپ کی بقا اس کے اندر ہے. اس کے بعد پھر وہ عوامی مہم کی طرف آئے, عوامی مہم انہوں نے شروع کی. تو ان کی ایک بہت ہی میچور پولیٹیکل اپروچ تھی. گفتگو میں ایک جادوئی اثر تھا ان کے, بہت غیر معمولی. آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی, کمال کی بات ہے جی. لیکن اب ہمارا حال یہ ہے, کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. ہاں, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ امیر کارواں میں خوئے دل نوازی نہیں ہے, مگر مقصد اور مقصود میں رہتی ہے. اور جو ان کا مقصد تھا انہوں نے پایا, اور جو ان کا مقصود تھا وہ ہو کے رہے گا. ان کی شخصیت یہ ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ یوسف فلان جب آتا ہے یہ بڑی امید کی باتیں بتاتا ہے, وہ کب ہوں گی؟ اب یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ جی فلاں سن, مگر بہت قریب ہے, یہ بادل اپنے تمام کالی گھٹاؤں کے ساتھ نابود ہو جائیں گے, ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. کیونکہ پاکستان بنایا پاک لوگوں نے تھا, پاک نیت سے بنایا تھا. سبحان اللہ. اور ساری زندگی جیسے آپ نے کہا کہ صبح و شام ان کا اوڑھنا بچھونا پاکستان کے لیے تھا, اسلام کے لیے تھا. اور ان کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پاکستان میں 2 بڑے احسان یہ کیے تھے کہ بلوچستان کی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن, قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ, میر ظفر اللہ جمالی کے ساتھ, اسی طرح ریفرینڈم جو ہے ایسٹ پاکستان, یہ فرنٹیئر کا جو اب KPK کہلاتا ہے, وہاں سرحدی گاندھی کے جو اثرات تھے ان کو زائل کرنا. اور وہاں پر ایک کانگریس نے, برٹش گورنمنٹ نے ایک کانسپریسی بھی چلا رکھی تھی کہ ہم فرنٹیئر کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں گے. ٹھیک, یہ وہ خدمات ہیں جو لازوال ہیں. واہ. قائد اعظم تھے تو ان لوگوں کی وجہ سے تھے. مسلم لیگ کامیاب ہوئی تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی. یہ لوگ پورے ہندوستان میں صبح و شام قائد اعظم کا پیغام پہنچاتے تھے, اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے, مسلم لیگ کا پیغام پہنچاتے تھے. اور مسلم لیگ کی تنظیم نو جب ہوئی 1937 میں, تو اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں, اور پھر تا حیات مسلم لیگ میں رہے ہیں. اور مسلم لیگ کا نظریاتی پہلو بھی انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. ختم نبوت کے حوالے سے یہ اہم سرگرم رکن رہے ہیں, اور بہت بڑی اس تحریک میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے, جس میں ان لوگوں کا وہ ایک عوامی دباؤ اور دینی دباؤ تھا, جس کی وجہ سے جلد از جلد یہ کی گئی. اور سیکولرزم کے سخت خلاف تھے, لبرلزم کے سخت خلاف تھے. اور اپنے دور میں یعنی پاکستان سے بعد میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ کشمیر ایشو کو, اب تو یعنی بنی ہوئی ہیں نا کمیٹیاں, اس وقت بے لوث انداز میں 65 کی جنگ میں انہوں نے پورے پاکستان میں دورے کیے. اور جہاد کی اہمیت بہت ضعیف تھے جی. میں نے اسی زمانے میں سنا ان کو. جی, پھر انہوں نے اس وقت چندہ اکٹھا کیا لاکھوں میں, جو کشمیری لوگوں کو دیا گیا, فوج کو دیا گیا, وہاں پہ مظلوم لوگوں کو دیا گیا. پھر انہوں نے کشمیر ایشو کو پورے عالم اسلام میں مشہور یعنی وزٹ کیا, ہائی لائٹ کیا.
پھر چین اور یعنی روس بھی گئے، بلکہ ان دوروں کی تو کتابیں بھی لکھی ہیں، اپنے سفرنامے میں لکھی ہے. اور پھر اچھا ان کے ساتھ مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ عبدالحلیم صدیقی صاحب شامل تھے، اور عبدالحلیم صدیقی بھی ان کے ساتھ باہر کے دوروں میں شامل رہے، سعودی عرب میں جب گئے تو ہاں جی بالکل. یہ اپنے دور کے جید اور نمایاں ممتاز علماء میں شامل تھے. آپ اس دور کے کسی بھی عالم دین کا نام لیں، اولیاء اللہ خاص طور پر، کیونکہ پاکستان کی تحریک کا کمال یہ ہے کہ تمام ہندوستان کے اولیاء مشائخ گدی نشین 100% پاکستان کے حق میں تھے. 1940 کی قرارداد پاکستان جب پیش ہوئی ہے یہاں مینار پاکستان پہ، تو اس میں بھی شامل تھے اور آگے تھے. اس کی وہ جو آرگنائزنگ کمیٹی کی قرارداد پر ان کے دستخط ہیں، تقریر ہے، جن لوگوں نے دستخط کیے تو اس میں شامل ہے. لدھیانہ میں جب پاکستان کے حق میں تقریر کی، یہ 41-42 کی بات ہے، تو 3 گھنٹے تقریر کی. وہ سحر انگیزی یہ ہے کہ یہ بولتے تھے اور لوگ ان کو سنتے تھے. اچھا بڑی شخصیت بھی بڑی دل آویز تھی، بہت زیادہ. میں نے تو ان کو دیکھا ہے نا، کیا خوبصورت سٹائل تھا جب وہ آتے تھے. تو اچھا جی ذرا ڈاکٹر صدیق صاحب سے بھی بات کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی جناب. مولانا کی خدمات مولانا عبدالحمد بدایونی، ایک ولی کامل، ایک درویش خدا مست. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے 92 نیوز چینل کے چیئرمین اور تمام منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکابرین اسلام کے ساتھ ساتھ اکابرین تحریک پاکستان، جن کی خدمات کو دانستہ طور پر پوشیدہ رکھا گیا، منظر عام پر لا کر نسل نو کو اس سے روشناس کرانے کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. مجاہد ملت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، خانوادہ عثمانیہ کے فرد فرید، جادو بیان خطیب، حضرت قائد اعظم کے مخلص رفیق کار، شعلہ جادو بیان خطیب، ممتاز سیاستدان، محقق، مفسر، محدث اور ایک عظیم روحانی اور علمی پیشوا بھی تھے. آپ نے تحریک خلافت کے پلیٹ فارم پر سن 1914 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز فرمایا اور مولانا شوکت علی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا حسرت موہانی اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تحریک خلافت میں عظیم الشان خدمات سر انجام دیں. بلکہ میں تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی پروگرام آپ کے بڑے بھائی مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر بھی پیش کریں. مولانا بدایونی رحمۃ اللہ علیہ آل انڈیا خلافت کمیٹی، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، 1898 میں آپ کی پیدائش ہے، 1914 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز فرما رہے ہیں. 16 سال کی عمر میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ خلافت کمیٹی بدایوں کے جنرل سیکریٹری بھی تھے. اتنی عظیم شخصیات کے ساتھ آپ نے خدمات سر انجام دیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں پہلی مرتبہ سن 1918 میں آپ نے شرکت فرمائی اور یہ اجلاس دہلی میں منعقد ہوا تھا شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق کی صدارت میں. اور اس اجلاس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس اجلاس میں پہلی مرتبہ بر صغیر کے علماء کی کثیر تعداد حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محل رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت شروع ہوئی اور جس میں آپ نے خطاب فرمایا. پھر 1937 میں جو لکھنؤ میں سیشن ہوا مسلم لیگ کا، اس میں بھی آپ نے عملی طور پر حصہ لیا اور تقسیم ہند تک آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کا حصہ رہے. ظاہر ہے قیام پاکستان کے بعد پھر جب مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائے، جو اجلاس
حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت منعقد ہوا تو اس میں دیگر زعماء اور اکابر کے ایما پر آپ نے کراچی میں مستقل رہائش اختیار فرمائی۔ آپ کی خدمات کا جائزہ ہم اس طرح لے سکتے ہیں، ابھی ہمارے فاضل شرکاء نے اور آپ نے خود بھی انٹرو میں ان کے صوبہ سرحد میں سلہٹ میں خدمات کا ذکر فرمایا، لدھیانہ میں کانفرنس ہوئی، پھر ایبٹ آباد میں کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں یہ خصوصیت سی کہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ بھی اس میں شامل ہوئے، اور ایبٹ آباد کی جو کانفرنس ہے اس کے بعد کوئٹہ میں کانفرنس ہوئی، اور ان کانفرنسوں میں حضرت سید پیر امین الحسنات، پیر صاحب مانکی شریف، پیر محمد عبداللطیف، پیر صاحب زکوڑی شریف، ایسی اکابر شخصیات شریک ہوئیں۔ اور خاص طور پر بنارس سنی کانفرنس کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس کی مجلس انتظامیہ میں جہاں اہل سنت کے اکابر، اجلہ اور جلیل القدر علماء شامل تھے، جس میں حضرت محدث اعظم ہند، حضرت محدث اعظم کچھوچوی، مفتی اعظم ہند، شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی، اور یہ اکابر تھے۔ اس میں ایک ممبر حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور یہ کانفرنس ان اکابر کی خدمات جلیلہ، ان کی جد و جہد اور سعی پہم کے پیش نظر قیام پاکستان کے حق میں یہ سنگ میل ثابت ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہوتی رہے گی، میں ذرا نقشے پر ڈاکٹر تنولی صاحب سے بات۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس طرح غور کیا کہ حیدرآباد دکن کے جو اس وقت نواب صاحب تھے، ان سے بھی وہ جو اس کے فرما روا تھے، نام میرے ذہن سے میر عثمان علی خان، میر عثمان علی خان، ان سے اس وقت جو تھے اختلافات تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کو قریب لانے میں بھی یہ گئے تھے، جا کے کنونس کیا اور وہ پھر اختلافات دور کرائے۔ جی کاش وہ پہلے سے آپس میں دوستی ہو جاتی۔ آج ہم بھول گئے، ہماری نوجوان نسل کو نہیں پتا کہ حیدرآباد دکن کی ریاست جو تھی وہ پاکستان کے برابر تھی، اور بلکہ اس سے بھی بڑی، اور وہ ریاست جو ہے وہ ہڑپ کر گیا انڈیا، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہمیں وہ مقدمہ بھی لڑنا چاہیے تھا، اور کشمیر ہمیں جلدی ملتا۔ اس دن ہڑپ کی جس دن حضرت قائد اعظم کا وصال ہوا ہے۔ اچھا، اور پاکستان کو پیسے کی جب ضرورت تھی تو والی دکن جو ہیں انہوں نے کروڑوں روپیہ دیا۔ امیر ترین ریاست تھی نا دنیا کی، وہ جو سونے کی چڑیا کہتے تھے، اسی وجہ سے غلط فہمیاں تھیں جن کے لیے ان کو منتخب کیا گیا کہ آپ یہ رول ادا کریں کہ ان کی ملاقات ہو جائے، اور وہ انہوں نے ملاقات میں رول ادا کیا۔ اچھا، گفتگو میں بڑی شرینی تھی ان کی، میں نے تو ان کی چونکہ 2 تقریریں سنی ہوئی ہیں، تو وہ گفتگو بھی ان کی بڑی اسٹائلش ہوتی تھی۔ جی بھائی صاحب، مولانا کی شخصیت میں یہی تو سحر تھا کہ آپ دیکھیں نا، سرحد میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہے ہی سارا کانگریس کا مال، انہوں نے اپنی بات شروع کہاں سے کی؟ جو سب سے مخالف تھے پہلے ان سے جا کر رابطہ کیا۔ یعنی ان کے اندر جو کانفیڈنس تھا، ان کے اندر جو کنوکشن تھی اپنے نظریات کے اوپر۔ بھائی صاحب، جو کانگریس کا ایجنڈا تھا اس کو کانگریسی لیڈر سے زیادہ مسلمان لیڈر لے کے چل رہے تھے۔ ابوالکلام آزاد اور یہ سارے لوگ تھے، احراری تھے، وہ تو آگ لگا دیتے تھے۔ اب اس پروپیگنڈے کو نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اب بھائی صاحب، وہ جو احراری علماء کا اثر تھا، ان کے وارث مولا عبدالحمد بدایونی کی فکر کے وارث جو تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں اسمبلیوں میں۔ وہ کیا ہے، عقابوں کے نشے، کیا مصرع زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من۔ کہاں پیر جو تھے، پیر امیر کیا تھے، پیر جماعت علی شاہ صاحب کہاں تھے، پیر زکوڑی کہاں تھے، ان کے ورثاء جو ہیں آج وہ ملت کو تقسیم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے پہ بھائی صاحب ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اگر اتنا ہی میں یاد رہتا کہ 25 سے لے کے 46 تک ہر سال سنی کانفرنس ہوتی تھی، علماء کی کانفرنس ہوتی تھی۔ جس طرف آپ نے کہا کہ انہوں نے آخری کانفرنس پاکستان سے پہلے میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو ہم نے نہیں چھوڑنا، چاہے قائد اعظم بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ سوال یہ کہ وہ ٹریڈیشن کیوں ٹوٹی؟ وہ بعد میں جاری رہنا چاہیے تھا۔
پاکستان بننے کے بعد انہیں اس ایجنڈے کو اسی تسلسل کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا. وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ ہم دولتیں کمائیں, ہم محل بنائیں, ہم گاڑیاں لیں. آپ انڈسٹری بنا دیں, ان کے برسات جو ہیں وہ بھی اب انڈسٹری بن گئے. جی میں ذرا وقفہ, پروڈیوسر صاحب وقفہ ہے جی ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نوحہ جو ہے پڑھیں گے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, ہم کہاں سے چلے تھے اور منزل تو ہمیں مل گئی تھی, منزل کے مقاصد ابھی تک نہیں ملے. اس پہ ڈاکٹر طلولی سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے. 22 حج کیے اور اتنی مصروف زندگی ہوتے ہوئے میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 میں یہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی انسائکلوپیڈیا مولانا عبدالحامد بدایونی, یہ کتاب ہمارے دوست جو تھے آزاد بن حیدر, بزرگ دوست جو تھے, انہوں نے لکھی. بھائی صاحب جن لوگوں نے یہ ملک بنایا بنیادی طور پہ جس کنوکشن, جس یقین اور جس نظریاتی وابستگی کے ساتھ بنایا, اس وابستگی کو نسل نو میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کر چکتے تو یہ بحران نہ پیدا ہوتا ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کی کیا ایمانی اور یقینی وابستگی تھی اس مقصد کے ساتھ. میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. یہ اس طرح اچانک نہیں ہو گیا, اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے کہ قائد اعظم اس منزل تک کیسے پہنچے. 1939 میں جبل پور میں کانگریس نے ایک جلسہ کیا اپنے 52 سال پورے ہونے پر, اور اس جلسے میں 52 ہاتھیوں پر اپنے لیڈرز کو بٹھا کے لائے. اچھا. دبدبا قائم کرنے کے لیے لوگوں پر کہ ہم اب یہاں پر کانگریس کے ایجنڈے کے خلاف کام کرنے والوں کا کچھ وجود باقی نہیں چھوڑیں گے. اس پہ کمنٹ کیا مولانا عبدالحامد بدایونی نے. کیا کمنٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا یہ اصحاب فیل ہیں. آپ میرے منہ میں علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب انشاءاللہ کانگریس کا وہی حال ہوگا جو ابرہہ کا ہوا تھا. یار یہاں یہ وہ واقعہ سناؤ. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے تھے نا تو کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ جو عشق ہے نا سورت سے وہ سورہ فیل. اب بھائی صاحب اس کے جواب اب مجھے سمجھ آئی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. طاقت کیسے زیر ہوتی ہے. کر رہا ہوں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد اچانک آسمان سے نہیں اتر پڑی, اس کے پیچھے پس منظر ہے پورا. اس کے جواب میں جبل پور میں ہی مولانا عبدالحامد بدایونی, مفتی برہان الدین, نعیم الدین مراد آبادی, ان سب لوگوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا جو برانچ تھی جبل پور کی اس کا جلسہ کیا 1 جنوری سے 3 جنوری تک. 3 روزہ. کمال ہے. اور اس کے اندر پھر انہوں نے اس کے اوپر اس کا رد کیا اور ایک نعرہ دیا کہ رام راج زیر سایہ ٹام راج. یہ ناقابل قبول ہے ہمارے لیے. یعنی میں نے شروع میں ایک جملہ رس کیا تھا, یہ وہ لوگ تھے جو قائد اعظم کے سیاسی ساتھی بھی تھے, نظریاتی ساتھی بھی تھے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے عوامی سطح پہ جا کے کس طرح اس چیز کو ہٹ کیا, اور پیچھے 37 کی وہ ساری کانگریسی وزارتوں کا وہ سارا ماحول موجود تھا. جی اپنا یوسف آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں 22 نکات علماء نے مرتب کیے, اور یہ جو ہے نا کہ ہمارا جو آئین ہے اس کا جو آرٹیکل 2 ہے اس میں قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن, یعنی ریاست کا مذہب اسلام ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کن فلور پہ, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو یہ کہا جاتا ہے کوئی مذہب دنیا کا افضل نہیں دوسرے مذہبوں سے, سب مذہب برابر ہیں. یہ ریاست پاکستان کے پیسے کھا کے اور یہاں کے فلور پہ اس طرح کی باتیں ہوں. یہ وہ لوگ ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے, وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بھی ماضی کا حصہ سمجھ کے تمام ادیان کو برابر کرنا چاہتے ہیں. اب جب یہ کہا جاتا ہے اسلام, کاش ان کو پتہ خیر ہوتا. امت اخرجت للناس, اور ان لوگوں کی جو اپروچ ہے, ٹارگٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک تخصص حاصل کر رہے ہیں. یہ سب ختم ہونی چاہیے. جیسے ماضی میں دین رہے ہیں, یہ بھی ایک دین ماضی کا قصہ پارینہ ہے. یہ نام مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب نے قبول کیا, نہ آج کے مخلصین قبول کرنے کو تیار ہیں. انٹرفیتھ جیسے دین الہی کی طرح اور دیگر صلح کل کی طرح آتے رہے اور جاتے رہے. ان کا جو نمایاں خدمات کا پہلو ہے
رام اور رحیم کے نعرے جو تھے یہ آتے رہے اور جاتے رہے، یہ اسی کا حصہ ہے انٹرفیتھ بھی، ٹھیک ہے، اور عالمی صوفیزم کے نام سے بھی یہ چیزیں کام کر رہے ہیں، عالمی دین بھی بنا رکھا ہے انٹرفیتھ کے نام پہ کہ جی تمام دین میں سے جو جی چاہے آپ بنیں، آپ عیسائی رہتے ہوئے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، یا مسلمانوں کے مرتد مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں یا ملحد مذہب سے، اور مسلمان رہتے ہوئے بھی آپ عیسائی ہو سکتے ہیں یا ہندو ہو سکتے ہیں، یہ عجیب و غریب کھیل ہے۔ سے بڑی کمال کی بات رہی جی قرارداد مقاصد جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مولانا عبدالحامد بدایونی ایک کامیاب شخص تھے، انہوں نے کامیابی سے کام کیا پاکستان کو حاصل کرنے میں، خاص طور پر ان دو صوبوں بلوچستان اور سرحد کو شامل کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، پورے ہندوستان میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کیا، قائد اعظم کی شخصیت کا دینی پہلو اجاگر کیا، اور پھر سب کچھ جانتے ہوئے کہ ان کا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، یہ وہ ایثار ہے، یہ اللہ تعالیٰ گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان جو پاکستان کے حامی تھے، 100% ووٹ دیا تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم یہیں رہیں گے اور ہمیں ہندو سے پالا پڑنا ہے، مگر ہمارا ایک بازو مضبوط ہوگا تو ہمارا خیال رکھے گا۔ قائد اعظم نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر چلے کوئی نہیں، ہم ہندوستان نے ایک بازو تو ہم نے اتار دیا، احسان اتار دیا، یہ بھی جگ جاری ہے، اویز ہو خیال ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ اور پھر یہ ہے کہ بڑا مشہور ہے کہ لال این چمن آلودہ رنگست ہنوز سپرس دست میں انداز کے جنگست ہنوز، جنگ ابھی جاری ہے، اور ہمیں مولانا عبدالحامد بدایونی جیسی روح پرور شخصیت کو قائد بنانا چاہیے، خود بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان کی خدمات کے چند میں ایک پہلو جو ہے نا نمایاں، وہ میں شاید اپنا بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ان کے بزرگ التمش کے زمانے میں عراق سے آئے تھے، دانیال، لاہور آ کے سیٹل ہوئے، لاہور سے پھر آگے یعنی بدایوں گئے، اور مسجد شمسی جو التمش نے بنائی تھی یہ وہاں پر قاضی، بدایوں کے قاضی فیملی ہے، واہ، اور یہاں کے مولانا حضرت خواجہ غریب وہ کیا ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیے، اور بڑا زرخیز خطہ تھا، زرخیز خطہ، مردم خیز خطہ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا ان لوگوں نے۔ پھر یہ ہے کہ یہ صابریہ سلسلے میں بھی بیعت تھے اور قادریہ سلسلے میں بھی۔ اب دوسرا جو پہلو ہے ان کا کہ انہوں نے جوانی میں سیاست میں حصہ لیا، مگر دینی سیاست میں دین کا علم بلند کیا۔ تحریک مولانا شوکت علی، مولانا یعنی محمد علی جوہر، ان لوگوں کے کہنے پر تحریک خلافت میں شامل ہوئے، مگر تحریک خلافت کے بعد جو ایک فیز آیا ہے وہ ہندو ایکسٹریمزم کا ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے کبھی کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائی، یہ ہم پر تھوپتے ہیں، کبھی مسلمانوں نے غیر مسلموں پر حملہ نہیں کیا، مگر غیر مسلموں کو بھی اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے اور اپنے مذہب کے مطابق چلنا چاہیے، دوسرے کے مذہب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ چاہیں کہ ہم 3% ہیں، ہم 97% کے مذہب میں مداخلت کر دیں کہ جی بسم اللہ نکالو تو فلانی شے نکالو، یہ نازیبا ہے، اور مسلمانوں نے کی بھی مسلمس پہ حکومت ہے۔ جب انہوں نے RSS بنائی ہے، خلافت موومنٹ کے بعد RSS نے جنم لیا 25 میں، یہ بہت اہم پہلو ہے، بہت پرانی ہے، جی جی، اور یہ اس سے پہلے مہا سبھا کی شکل میں تھی۔ اس میں گاندھی کا اہم ترین رول ہے، جس وقت قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ گاندھی جو ہے یہ گاندھی گائے کی دم پکڑ کے سیاست میں آ گئے ہیں اور گاندھی وہ شخص ہے جس کو بمبئی میں انٹروڈیوس انڈیا میں پہلا جلسہ جو کرایا گیا تھا تو ان کا سٹیچر بلند کرنے کے لیے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ جیسا شخص جب آئے گا تو ہندو بھی آ جائے گے اور اس کو پہچان لیں گے کہ گاندھی ہے جے ساڈا لیڈر ہے۔ یعنی اس کو انٹروڈیوس کرانے والے بھی قائد اعظم علیہ الرحمٰ تھے۔ خیر، خلافت موومنٹ میں جو گاندھی کی بد کرداری تھی، بدنیتی، ہاں جی، بد کرداری بھی بدنیتی بھی، کیونکہ انہوں نے وہاں پر جو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا چورا چوری کا، اس کو بہانہ بنا کے پھر لوٹ کے چلے گئے اپنے بلوں میں اور مسلمانوں کو منجھار میں چھوڑ گئے۔ وہ تو مروانا تھا مسلمانوں کو۔ پھر انہوں نے 2 تنظیمیں بنائیں RSS کے تحت، ایک شدی شروع کی اور ایک سنگٹھن۔ اب شدی جو تھی یہ تھی کہ ری کنورشن آف مسلمز ٹو ہندوازم۔ اب اس کے لیے انہوں نے پھر جب خلافت موومنٹ میں کام کیا تو انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور شدی تحریک کے خلاف انہوں نے کام کیا، انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا تحفظ کیا۔ وہاں پہ انہوں نے تبلیغ الاسلام تنظیم بنائی، تبلیغ الاسلام تنظیم جس میں تمام علماء کو اکٹھا کر کے بتایا کہ اب اسلام کی تبلیغ کو ایجنڈا ڈاکٹر صدیق صاحب سے ذرا میں جی ڈاکٹر صاحب، ہر مرحلے میں جہاں مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئی یہ پہلی صفوں میں ہوئے، فرنٹ لائنر۔ میں بہت
بہت ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ان کا ایک پہلو ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایک تو مولانا کے مزار کے بارے میں آپ نے اپنے جو قلبی اضطراب ہے اس کا ذکر کیا. تو علامہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اسلامی ممالک کے دورے کرنے کے بعد کراچی میں بنارس کالونی منگو پیر روڈ پر جو جامعہ تعلیمات اسلامیہ قائم فرمایا، جس کی زمین اراضی 1500 ایکڑ تھی، قبضہ مافیا کے 15 ایکڑ کارگزاریوں کے پیش نظر وہ اب 15 ایکڑ باقی رہ گئی. اور دوسری بات نہیں آل انڈیا حضرت 15 ایکڑ تھی، جس میں سے اب شاید 1 ایکڑ رہ گئی ہے. 1500 ایکڑ تو بہت بڑا ایک جہان ہوتا ہے. 15 ایکڑ یعنی آدھے مربع سے کچھ زیادہ، تو وہ جو تھی اس پہ قبضہ ہو گیا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ آل انڈیا سنی کانفرنس میں شریک علماء نے مارچ 1948 میں غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جامعہ انوار العلوم ملتان میں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد کیا، جس میں جمعیت علماء پاکستان قائم کی گئی، جس کا مرکزی صدر بانی صدر غازی کشمیر مفسر قرآن حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا، اور ناظم اعلیٰ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی منتخب ہوئے. اسی اجلاس میں مجاہد ملت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو صوبہ سندھ اور کراچی کا صدر منتخب کیا گیا، اور علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ کو جمعیت کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا. ابھی علامہ سید ابو الحسنات قادری اور علامہ عبدالحامد بدایونی کی ہم شخصیات کا جائزہ لیں تو 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت کی مجلس عمل کے سربراہ تھے علامہ سید ابو الحسنات قادری، اور اسی تحریک میں علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم الشان خدمات سر انجام دیں 1953 میں، اور فروری 1953 سے جنوری 1954 تک پورا 1 سال کراچی اور سکھر کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. تقسیم ہند کے موقع پر بر صغیر کی تحریک میں حیدرآباد دکن کے نواب بہادر یار جنگ کو لسان الامت کا لقب ملا، اور مولانا عبدالحامد بدایونی کو لسان الہند کا خطاب عطا ہوا، اور فاتح سرحد کا خطاب تو حضرت قائد اعظم نے دیا. اس وقت لاہور میں اور دیگر شہروں میں جو اشتہارات چھپتے تھے، جس میں ملک برکت علی، میاں فیروز الدین احمد، مورخ پاکستان مولانا محمد بخش مسلم کے اسماء گرامی ہوتے تھے، تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ لسان الہند مولانا عبدالحامد بدایونی کی خصوصی آمد مدینۃ الاولیاء ملتان میں، مدینۃ الاولیاء عروس البلاد لاہور میں. تو اس اعتبار سے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں جہاں تحریک خلافت، تحریک پاکستان، تحریک آزادی کشمیر، تحریک تحفظ ختم نبوت ہے، وہاں پر آپ نے جو سب سے بڑی خدمت سر انجام دی، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اعظم مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہرا فرقے کے جو سربراہ تھے سیدنا طاہر سیف الدین، ان کے ہمراہ آپ نے حجاز مقدس کا دورہ بھی کیا، اور قائد اعظم اور نواب زادہ لیاقت علی خان نے بطور خاص آپ کو سعودی عرب میں حج کے اجتماع میں بھیجا کہ پوری دنیا سے اسلامی ممالک سے آئے ہوئے علماء کو نظریہ پاکستان سے روشناس کرائیں. عراق بھی گئے، دیگر بلاد عرب میں بھی تشریف لے گئے، اور وہاں کے علماء کو پاکستان کے مقاصد سے روشناس کرایا، اور اس طریقے سے مسلم ممالک کی رائے عامہ کو بھی تحریک پاکستان کے حق میں ہموار کیا. اور قیام پاکستان کے بعد دستور سازی کے سلسلے میں، قرارداد مقاصد کے سلسلے میں 1951 میں تمام مکاتب فکر کے 31 علماء نے جو متفقہ 22 نکات مرتب کیے، اس میں جمعیت علماء پاکستان کی نمائندگی مولانا عبدالحامد بدایونی. بہت شکریہ آپ کا. جی 22 نکات پہ آ جاتے ہیں اب آپ.
جی 22 نکات پہ بات ہو چکی ہے صاحب، بڑے ہم نے 22 نکات بلا دیے ہیں. ہم نے تحریک پاکستان میں جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا تھا ان کے بارے میں مضامین بچوں کی کتابوں سے نکال دی ہیں. اب ہم کچھ اور بچوں کو پڑھائیں گے. یہ کیا پرانی باتیں یار لے کے بیٹھا یوسف عرفان جب بھی آتا ہے پرانی باتیں کرتا ہے. ان کی باتیں آپ کو نئی باتیں کرنی چاہیے، نئے لوگ انٹروڈیوس کرانا چاہیے. فلمی دنیا کے، ڈرامے کی دنیا کے ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں. یہ پرانے لوگ ان کی باتیں فلمی دنیا ہو یا ڈرامائی دنیا ہو بہروپیہ کہلاتے ہیں. ایسا اللہ معاف فرمائے، خدا نہ کرے. آپ بعض وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، آپ ہمیشہ یہ بات فرماتے ہیں. برض یہ ہے، میرا دل زخمی ہے. گائز صاحب برض یہ ہے کہ میرا دل زخمی ہماری بقا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم اپنی بنیاد کو نہ چھوڑیں. جو عمارت اپنی بنیاد کے اور جو درخت اپنی جڑ سے اکھڑ جائے، الگ ہو جائے، تو اس کا کیا مستقبل ہے؟ تو یہ جو شخصیات ہیں جنہوں نے نظریاتی سطح پہ، عملی سطح پہ، سیاسی سطح پہ جنگ لڑ کے اس ملک کے قیام کو ممکن بنایا، ہمیں یہ چیزیں آگے منتقل کرنی ہے نسل نو تک. انہوں نے ختم نبوت تحریک میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور ہم ہر تیسرے مہینے جو ہے ختم نبوت کو ڈسپیوٹڈ بنا دیتے ہیں. ان کا بڑا پیارا موقف تھا کہ حضرت علامہ نے جو نہرو کو خط میں لکھا، نہرو حمایت میں آیا کہ جی یہی تو مسلمان نے، برٹش گورنمنٹ کے یہی تو مسلمان نے، پسندیدہ مسلمان جو تھے، ایکسیپٹیبل مسلم. اور پاکستان کے جب مسائل دیکھیں گے تو پاکستان کے وہ دشمن جو تحریک پاکستان کے بھی دشمن تھے، ان میں بعض الحمدللہ دل سے مسلمان ہو کے، جیسے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، آج کے بعد پاکستان ہمیں ماں کی طرح عزیز ہے، مسجد ہے. ہم نے مخالفت کی، اب ہم نہیں کریں گے. مگر جنہوں نے نہیں کیا ان لوگوں کو ہم نے کھلی ڈھیل دے دی، کیونکہ ان لوگوں کا ذکر ہم نے غائب کر دیا تھا. بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر صدیق کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقاتیں رہیں گی. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا. سرکشی ختم کرنے کا نسخہ ہے جی. سرکش اولاد یا جانور ہو یا کوئی سیاستدان ہو، ان کو مطیع کرنے کے لیے اس کے دائیں کان میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 پڑھ کر دم کریں. انشاءاللہ بہت جلد سرکشی ختم ہو جائے گی. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 میں مجاہد آزادی حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے بہت زبردست مضمون ہے. اس کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بزرگان کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں لازوال بے مثال قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اہل کراچی کو، اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ حکومت کو یہ توفیق دے کہ مولانا کا مزار پاک جو ہے عبدالحمد بدایونی کا، وہ ان کے شایان شان بنایا جائے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم حافظ سہیل نظر سے مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سہیل. نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی خواہش، نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی خواہش، مدینے کا غم ہے مدینے کی خواہش، مدینے کا غم ہے مدینے کی خواہش. مبارک ہو رضوان تجھے تیرے جنت، مبارک ہو رضوان تجھے تیرے جنت، ہمیں ہے نبی کے پسینے کی خواہش، ہمیں ہے نبی کے پسینے کی
خواہش میں ہے، نبی کے پسینے کی خواہش، فدا تجھ پہ ہو جائیں تیرے فدائی، فدا تجھ پہ ہو جائیں تیرے فدائی، یہ خواہش ہے کہیے قرینے کی خواہش، خواہش ہے کہیے قرینے کی خواہش، سفر سوئے طیبہ ہو جس میں ہمارا، سفر سوئے طیبہ ہو جس میں ہمارا، ہے اس سال کی اس مہینے کی خواہش، ہے اس سال کی اس مہینے کی خواہش، مدینے میں جا کر نہ آنا ہو یا رب، مدینے میں جا کر نہ آنا ہو یا رب، ہو اس طرح پوری مدینے کی خواہش، ہو اس طرح پوری مدینے کی خواہش۔